مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا، مٹی کے پرندے بنا کر مٹی کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کو پانی، وہ جو بھی مطلب ہے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنا کر پھر اس کے بعد اس کو پرندہ بنانا، پھر پرندہ بنا کر اس کو اڑا دینا، کیا یہ ممکن ہے؟ جی آئیے آج میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرا نام ہے اختر شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریچ قرآن۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا کوئی پرند جو ہے وہ بنا کر اس کو اڑا دیں، آپ مٹی سے بنائیں آپ اور اس کو بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ جی سامعین کرام توجہ فرمائیے، جو چمگادڑ ہے اس کے جو دانت ہوتے ہیں یہ آدمی کی طرح ہوتے ہیں اور یہ آدمی ہی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ جی، اور اس کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ دوسرے پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، لیکن جو یہ پرندہ ہے یہ پروں کے ساتھ نہیں اڑتا بلکہ اپنے بازوؤں کے ساتھ، اپنے بازوؤں کے ساتھ یہ اڑتا ہے۔ اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ اڑتا رہتا، جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو یہ گر جاتا تھا اور مر جاتا تھا گر کے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے، آزر۔ پہلا آپ نے آزر اپنے دوست کو زندہ کیا، دوسرا آپ نے ایک بڑھیا کے لڑکے کو زندہ کیا، اور تیسرا ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو زندہ کیا، اور چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کیا۔ آئیے سب سے پہلے جس کو زندہ کیا اس کے متعلق ہم سماعت فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کا پہلا معجزہ کہ آپ نے اپنے دوست سے 3 دن کی مسافت پر دور تھے کہیں، جب آپ آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ تدفین بھی ہو چکی ہے، وہ انتقال ہو گیا، ان کو دفنا بھی دیا گیا۔ آپ نے اپنے دوست کو آواز دی تو وہ قبر سے نکل کر بیٹھ گئے، پھر وہ کئی عرصے تک وہ زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ موت کے بعد، دفن ہونے کے بعد واپس آ جانا، زندہ ہو جانا، اور زندہ ہونے کے بعد پھر کئی برس تک جینا اور پھر صاحب اولاد بھی ہونا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ایک بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی
اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا۔ اوپر ابھی میں نے جو بیان کیا آپ کو کہ عاشر کی بیٹی، چنگی وصول کرنے والی کی بیٹی کو آپ نے زندہ کیا، بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اس کو زندہ کیا، اور آپ کے جو دوست ہیں آزر اس کو زندہ کیا۔ اب یہ جو اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس 4000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آدم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکتب میں ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاشی میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بندر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ ہاں جی، چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے، بچے جو انہوں نے چھپا دیے تھے، بند کر دیے تھے۔ جب دروازہ کھولا تو وہاں پر وہ بچے موجود نہیں تھے بلکہ سور ہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو وہ بچے سور ہی بن گئے۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں سے کیا نکلے؟ سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان اب قیامت کے دن ہماری
اور آپ کی ملاقات ہو گئی اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارع مواہب اس وقت آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ وہ جو قتل کرنے گیا تھا اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے 6 سال دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے، اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر 7 سال تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے، اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسے کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ نجران یمن کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، وہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا،
عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا، یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ کیا مکالمہ ہوا ان کے درمیان؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ کہنے لگا، ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش یعنی اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو پوجتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ تو اس پر ابو حارثہ وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ تو ابو حارثہ کہنے لگا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمت اللہ جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ کہنے لگا، کیا کوئی انسان بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہے۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی کو پیدا کر سکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بندہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تمہیں بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کی اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں،
اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے، اس قوم کے جھوٹے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلو، اور ہرگز 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 ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہذا اے میری قوم ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرندے اور پرندے جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور پوری روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ اب درس ہدایت ہمیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی، بلکہ انبیاء، اولیاء اور اللہ والوں کا مقابلہ کرنا، ان لوگوں کی بددعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت ہے۔ بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری بھی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت کمال الدین خجندی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ شاعروں کے مجمع میں تشریف لے گئے تو بساطی شاعر نے آپ کو دیکھ کر نہایت ہی بدتمیزی اور بےہودگی کے انداز میں یہ مصرع بک دیا: تم کہاں سے آئے اے بدماش، معاذ اللہ۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ نشہ میں بک رہا ہے کچھ زیادہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ تفریحاً جواب میں ایک مصرع کہہ دیا کہ میں خجند سے آیا۔ پھر آپ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرما دیا کہ یہ نشہ میں بد مست ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اس سے کچھ نہ کہو۔ یہ سن کر بساطی کمینے نے آپ کی ہجوم میں ایک شعر یہ کہہ دیا کہ اے ملحد خجندی، تو بہت بڑی داڑھی رکھتا ہے کہ اس کی بڑائی کو دیکھ کر اس کو 10 داڑیاں کہہ سکتے ہیں۔ مجمع عام میں یہ ہجو سن کر آپ کو سخت ناگواری ہوئی، اور آپ نے قہر آلود نظروں سے دیکھ کر بد دعا دی، تو بغیر کسی بیماری کے بساطی شاعر ایک دم مر کر زمین پر گر پڑا، اور سب لوگوں کے دیکھتے سب لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ بزرگوں کی اگر دل آزاری کی جائے یا ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایسے کلمات بول دیے جائیں
تو ان کی دل آزاری جو ہو جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کو فنا کرنے والی یہ باتیں ہوتی ہیں، انسان کو موت کے گھاٹ اتار دینے والی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی بھی بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بزرگوں کے مزاج کے خلاف کوئی کام کرنا بھی بڑی بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ جعفر خالدی علیہ رحمہ کی زیارت کو گئے اور گھر میں یہ کہہ گئے تھے کہ میرے لیے تنور میں مرغی بھون کر تیار رکھی ہوئی ہو تنور کے اندر۔ حضرت خواجہ جعفر خالدی علیہ رحمہ نے ان کو حکم دیا کہ تم رات میرے یہاں بسر کرو، مگر ان کا دن چونکہ مرغی میں لگا ہوا تھا اس لیے کوئی خوبصورت بہانہ کر کے یہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ جعفر کے دل پر اس کا ملال گزرا، اس کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ جب خواجہ ابو الحسن حمدانی دسترخوان پر مرغی کھانے کے لیے بیٹھے اور ذرا سی غفلت ہوئی تو ایک کتا گھر میں آ گیا اور مرغی لے کر بھاگا اور اس کو ایک گندی نالی میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی جب صبح کو حضرت خواجہ جعفر خالدی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ جو شخص مشائخ کرام کی قلبی خواہش کا احترام نہیں کرتا اس پر اسی طرح ایک کتا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایذا دیتا ہے۔ یہ سن کر خواجہ ابو الحسن حمدانی شرم و ندامت سے پانی پانی ہو گئے۔ حضرت خواجہ ابو علی دقاق علی رحمہ کا بیان ہے کہ جب بلخ والوں نے بلا قصور حضرت خواجہ محمد بن فضل قدس سرہ کو شہر بدر کر دیا تو آپ نے شہر والوں کو یہ بد دعا دی کہ یا اللہ ان لوگوں کو سچائی کی توفیق نہ دے۔ اس کا یہ انجام ہوا کہ برسوں تک اس شہر میں کوئی سچا آدمی باقی نہ رہا اور شہر کا ہر آدمی بلا کا جھوٹا ہو گیا اور یہ جھوٹوں کا شہر کہلانے لگا، جھوٹوں کا شہر۔ بہرحال بزرگوں کو اپنی کسی حرکت سے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان بزرگوں کے قلب کا ادنا سا غبار قہر الہی کی آندھی بن کر تمہیں ہلاکت و بربادی کے غار میں گرا کر نیست و نابود کر دے گا۔ خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی گردش، گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا۔ جنگ بدر کفر اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلام فوج میں 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی اس قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر خدا عز و جل سے لو لگائے مصروف دعا تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت
اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے علمدار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی بلکہ مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے۔ اللہ اکبر، کہ جب وہ چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں اڑ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومیں گی، اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فن نار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خدا کی مدد کا بھروسہ کر کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہو رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ فرمان خداوندی ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ،
کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل جو تھا وہ قابیل، اور سب سے پہلا جو مقتول تھا وہ حابیل۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک بزرگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے بڑھیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ ثانیہ ہوا۔ روایت ہے جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغییر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود
آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 سال بعد، 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ اس واقعے سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملہ میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فرما کے حکم دیا گیا کہ حاسد کی حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ اور نمبر 3 کیا پتہ چلا کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اور نمبر 4 اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے سب گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد سے محبت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، جو مسجد سے الفت و محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے الفت رکھتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف منابی رحمت اللہ القوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں مسجد سے الفت اس طرح ہے کہ رضا الہی کے لیے اس میں اعتکاف، نماز، ذکر اللہ اور شرعی مسائل سکھانے کے لیے بیٹھے رہنے کی عادت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس بندے سے محبت کرنا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنی حفاظت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کے ساتھ بھی محبت کرنے کی اور مسجد کے اندر مسجد سے محبت کرنے کا جو اہم فریضہ جو اس کی الفت اور جو محبت ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پاک پڑھیں، ہم ذکر اللہ کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ مسجد سے محبت ہے، یہ اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی اس کی فہم، اس کی سمجھ جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔